السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ میں آپ سے گفتگو کروں، ایک شعر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مطلب کی دنیا ہے، مطلب کی دنیا ہے، فریب کا زمانہ ہے۔ دلوں میں نفرتیں ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، منہ پہ یارانہ ہے۔ اس دنیا میں جہاں انسان ایک طرف آفات اور خطرات سے گھرا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف انسانوں میں سے ہی بہت سے لوگ حسد اور جلن کے مارے تکلیف پہنچانے اور نقصان دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا، اور یہ چاہنا کہ یہ نعمت اور یہ راحت اس بندے کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی تعلق نہیں، بس صرف یہ سوچنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا وبا ہے جو اعمال کو اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے ایک لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور حرام بھی ہے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو حسد کرتے ہیں یا حسد میں ملوث ہیں، تو ان سے بچیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ یاد رکھیے گا، حسد ایک انگارہ ہے جس میں انسان خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو میں بہت ہی اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، اور ایسی 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سے حسد کون رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، اگر کوئی کسی سے حسد رکھتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے کوئی حسد رکھتا ہے، یا کسی بزنس مین سے کوئی حسد رکھتا ہے، کسی عالم سے حسد رکھتا ہے، تو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ یہ آدمی اس سے حسد رکھتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلا کام، آپ جو ہے اس کے منہ پر اس کی تعریف کیجئے۔ تو اب وہ تعریف سن کر صرف اگنور کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی صرف 20% حسد رکھتا ہے۔ اور تعریف سننے کے بعد صرف اگنور نہیں، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کو کیا پتا اس کے بارے میں، آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ وہ 50% حسد میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ نے تعریف شروع کی اور وہ فوراً برائی پہ آ گیا، گالی گلوچ پہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی حسد کی سیما کو پار کر چکا اور حسد کے حد کو پار کر چکا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، خود بھی دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک شعر اور سنا دیتا ہوں آپ کو، الہی آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ فقط والسلام۔